بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ. آپ کو یہی تو نہیں پتا نیا جو وزیر اعلیٰ کی جو ڈیل ایم کیو ہمیشہ کرتی ہے اس کے بدلے میں مال کھپے، تو ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں چلے آپ کے چینل کے تھرو رانا سربا جی کو. لیکن بات یہ ہے کہ ان بیچاریوں کو بھی بس دکھانے کے لیے ایک فیس اپنا اچھا رکھنے کے لیے، یعنی کہ آپ قبول کرتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، آپ قبول کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں وہ تو جب ووٹ کر دیے اور میجورٹی 38 ووٹ ان کو ہو گئے تو پھر میں قبول کروں نہ کروں وہ تو ہو گئے. لیکن جو پی ٹی آئی کے گندے انڈے ہمارے لوٹے ہمارے غدار وہ شامل کر دیے. مطلب ہے کہ ہر گندا کام میں ان جس پی ٹی آئی کا کچرا ضرور شامل. تو آپ پھر کب منظر عام پر آ رہے ہیں؟ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ پہاڑوں پہ کہیں چھپے ہوں گے، کہیں کسی گھر میں ہوں گے. ماشاءاللہ آپ بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں سر. تو کب منظر عام پر آ رہے ہیں سر؟ آپ کو کیا پتا پردے کے پیچھے کوئی پہاڑ ہے، کوئی غار ہے، کوئی ریت کا ٹیلا ہے، کوئی آپ کو کیا پتا پردے کے پیچھے بلو پردے کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا. السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں. حلیم عدل شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کو سندھ میں جو سیاست کا ایک محور تھا 2018 کے بعد، اس سے پہلے بھی زیادہ آپ سوشل ورک میں کافی بزی رہے، تو اس میں آپ کو کافی دبنگ سمجھا جاتا تھا کیونکہ آپ نے مختلف مقدمات کا سامنا کیا، سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ آپ متحرک رہے. پچھلے یعنی کہ جو 9 مئی کے بعد سے آپ روپوش ہوئے، لاپتہ ہوئے. ویڈیوز تو آپ کے منظر عام پر آتی ہیں لیکن آپ سامنے نہیں ہیں. کچھ کیسز میں ہم نے آپ کو گرفتار ہوتے بھی دیکھا، یعنی کہ بڑی سختیاں برداشت کرتے بھی دیکھا. آج سندھ ہائی کورٹ نے جس طرح حکم نامہ جاری کیا، تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ روپوش ہونے کے بجائے آپ سامنا کرتے تو عدالتوں سے تو اسی طرح آپ کو ریلیف ملنا ہے؟ دیکھیے آپ لوگ تو گواہ ہیں، اور کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، کورٹ رپورٹر ضرور گواہ ہیں. اور آپ لوگوں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے کہ ہم نے بڑی خندہ پیشانی سے ان تمام کیسز کا ہمیشہ مقابلہ کیا اور ہمیشہ عدالتوں سے رجوع کیا، اداروں سے ہم گئے ان کے پاس. اس دفعہ معاملہ یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے کیسز ہیں، کیسے کیسز ہیں. چونکہ یہ وہ 9 مئی کے بعد صورتحال وہ نہیں رہی. آپ کو پتا 4 سال میں نے کیس بھگتے ہیں. ایک جگہ سے پکڑتا تھا، وہاں سے لاہور سے پکڑتے تھے، ہائی کورٹ چھوڑتا تھا، پھر کوئی پکڑ لیتا تھا، وہ کہتے تھے بیان دینے جاؤ، ہم بیان دینے جاتے تھے، وہ پکڑ لیتے تھے. اور کئی دفعہ ایسے مواقع ملے کہ جیسے ایک دفعہ اینٹی انکروچمنٹ کورٹ کے اندر جج صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کی بیل وڈرا کرتا ہوں، لیکن ارسٹ کا آرڈر نہیں تھے. کہنے اگر آپ جا سکتے ہیں چلے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا کہ جی میں بھاگ گیا، مفرور ہو گیا، فرار ہو گیا. اب ایشو یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں تھا. اور جو دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے ساتھی ہیں پاکستان میں، نکلتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں. آج بھی ہمارے 150 کے قریب ورکرز ہمارے سندھ کی جیلوں کے اندر قید ہیں ناکردہ گناہوں کے اندر. تو پتہ نہیں تھا. اور دوسری بات، عدالتوں سے رہائی نہیں مل رہی تھی، پریس کانفرنس سے رہائی مل رہی تھی. بے شک عدالت چھوڑ دے لیکن پریس کلب میں آپ لوگوں کے حالات میں رہائی تھی. عدالتوں کے آپ لوگ جج بن گئے تھے، پریس کلب جاؤ تو گھر چلے جاؤ، عدالت سے رہائی کا کچھ تھا نہیں. اس لیے کچھ پتہ نہیں، کلیئر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کو فیس کیا اور کیسز کو فیس کیا، ہر قسم کے کیسز کو فیس کیا. اور الحمدللہ اگر انسان کے پیر کیچڑ میں ہو تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ صاف زمین پر کھڑے تھے اور وہ ہمیشہ کھڑے رہے. اور جس کی وجہ سے سختیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں. آج ایک اچھا آرڈر ہے، اللہ کرے کہ اس کی اس پوری اسپرٹ کے اندر وہ استعمال ہو اور کسی جگہ کئی ایسے چیزیں بیچ میں نہ آ جائیں کہ جہاں قانون کا استعمال نہ ہوتا ہو. تو انشاءاللہ آج کی عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہمارے وکلاء سے کنسلٹ کریں گے. اور میں پہلے بھی فیس کیا، اب بھی فیس کریں گے. میرے لیے یہ جیل جانا آنا، آپ نے دیکھ لیا میرے ساتھ کیا نہیں ہوا. جیل کے اندر کبھی کسی پہ جیل پہ مجھ پہ حملہ کرایا گیا، یاد ہے آپ کے سامنے. لاک اپ کے اندر میرے پاس سانپ چھوڑا گیا. ہر کام جو کچھ میں کسی کے ساتھ ہو سکتا تھا وہ علاج میرا نہیں کرایا گیا. لیکن کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی کہ اس نے اتنی آزمائش کبھی نہیں دی کہ خدا نہ خواستہ انسان کی اس سے برداشت سے اوپر ہو جائے. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اتنی آزمائش نہ دے کہ جو برداشت نہ ہونے پائے. لیکن انشاءاللہ سندھ میں رہے، اپنے ہر چیز کو فیس کیا اور اب بھی موجود ہیں جس کیپیسٹی میں. حالات آپ کو پتہ ہی تھا نا، فیصلوں کی کہاں تھی ہی نہیں کوئی. تو شیخ صاحب یہ پریکٹس جو ہے آپ تو کر چکے تھے، یعنی کہ ضمانت پر رہائی، پھر گرفتاری، پھر گرفتاری، گرفتاری کے اوپر گرفتاری. یہ پریکٹس تو آپ کر چکے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ روپوش نہ ہوتے تو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ آپ کے ہاتھ سے نہ جاتی؟ نہیں جی، نہیں جی. وجہ ہے کہ میں نے 14 جولائی کو
میں نے خط لکھ دیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ جی آپ بتائیے، اور وہ اگر مجھے جواب دیتے تو میں بے شک بیل کرا کے جاتا یا جیل سے جاتا. میں نے کہا تھا جس دن آپ مجھے بلانا چاہیں میں کنسلٹیشن میں شامل ہونے کو تیار ہوں. یہ تو دیکھیں تو جانی تھی. وجہ کیا ہے کہ حلیم عادل اسٹیٹ آدمی ہے، کوئی نورا کشتی کا ایسا نہیں بنتا، کسی لیدے کا، کسی گٹھ جوڑ کا، کسی آؤ مل کر کھاتے ہیں کا نظام کا حصہ نہ بنتا. تو حلیم عادل شیخ وہی اچھے نام ریکمینڈ کرتا، بے شک وہ چینج کرا لیتے ہیں. وہ تو ان کو ہمیشہ یہ ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی کو. انہوں نے ہمیشہ ایک وہ نورا کشتی کرنی ہوتی ہے اور بندر بانٹ کر کے انہوں نے آپس میں کیا کہنا چاہیے اس سے بکھرے کر کے نگران گورنمنٹ حکومت بنانی ہوتی ہے. میں اس نگران حکومت کی بندر بانٹ کا حصہ بن نہیں سکتا تھا. میں ایک کمیٹڈ ورکر ہوں پارٹی کا، ایک نظریے کے ساتھ ہوں، پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے جو ڈائریکشن آنی تھی میں نے وہ کرنا تھا. یہ تو ہٹنا ہی تھا. مطلب یہ تو ان کی خواہش تھی کہ کسی طریقے حلیم عادل شیخ مصیبت سے میری جان چھڑے، تو انہوں نے اس مصیبت سے جان چھڑا لی. تو ایک چیز بتائیں سر، 15 دن کا ٹائم مشکل سے رہ گیا ہے، 15 دن میں شاید یہ نگران سیٹ اپ بن جائے گا. تو 15 دن کے لیے جی ڈی اے کو کیا ملا، ایم کیو کو کیا ملے گا؟ اپنی سیاسی ساکھ انہوں نے خراب نہیں کی؟ بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ. آپ کو یہی تو نہیں پتا نیا جو وزیر اعلیٰ کی جو ڈیل ایم کیو ایم ہمیشہ کرتی ہے اس کے بدلے میں مال کھپے، اور دیگر جو جنہوں نے ووٹ دیے ہوں گے ان کو وزیر لگائیں گے، پھر وہ وزیر رہیں گے، پھر وہ وزیر کمائیں گے، پھر وہ برباد کریں گے. تو اس 2 مہینے میں تھوڑا سا موقع بھی کسی کو مل جائے چوری کا تو بہت ہوتا ہے. یہ تو حصے بکری کے لیے آتے ہیں، کون سا بہتری کے لیے آتے ہیں. لازم اصل ان کو نگران حکومت میں حصہ چاہیے. انہیں وزیر اعلیٰ اگر یا تو اپنا چاہیے یا دوسرا چاہیے، اس سے ہوں گے یہ کام نکلے گا، یہ فائلیں نکلیں گی، یہ کرانا ہے. انہوں نے تو اپنے کام سائٹ پہ کر کے رکھے ہوں گے، جو بیچ میں واردات ہوتی ہے. تو انہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ملے گا، چونکہ ہم تو الحمدللہ کسی ڈیل شیل پہ یقین رکھتے نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ نے بات کی کہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ میں نے اپنا رول پلے کیا الحمدللہ. پچھلے سال کی 5 گھنٹے کی سپیچ ہے سندھ اسمبلی کے میں ایشوز کے اوپر، بجٹ سپیچ ہے، آج تک ریکارڈ ہے کی نہیں کسی نے. اور اس کے علاوہ پورے آپ دیکھیے میری لڑائی کیا ہوتی تھی. 5 گھنٹے کی سپیچ کی، اگلے دن لاہور سے جا کے پکڑا تھا مجھے. میری لڑائی کیا ہوتی تھی، ایک دن ایشوز میں بات کرتا تھا، اگلے دن کوئی نوٹس آ جاتا تھا، کوئی ایف آئی آر آ جاتی تھی، گھر پہ پولیس آ جاتی تھی. میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے نا، سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں. تو الحمدللہ ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کرتا ہے، حکومت کی رائے راست پر لاتا ہے. وہ تنقید انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، اور اب انہیں پتا تھا کہ اس وقت جو وہ ہونی ہے، کیا کہنا چاہیے، جو بندر بانٹ ہونی ہے ایک منسٹریز کی اور نگران حکومت کی، اس کے اندر بندر بانٹ کا حصہ حلیم عادل بن نہیں سکتا تھا. اس لیے انہوں نے اپنی پسند سے، اور یہ ایم کیو ایم اپوزیشن تھوڑی ہے، ایم کیو ایم تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے. ایم کیو ایم تو اپوزیشن ہے ہی نہیں. پہلے بھی وہ ہمیشہ فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے. ایم کیو ایم نے ہمیشہ سودے بازی کر کے، ایم کیو ایم کا آج کیوں ختم ہو گئی ہے، ہوا میں اڑ گئی ہے، تحلیل ہو گئی ہے ایم کیو ایم انہی وجہ سے. چونکہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، تو جنہوں نے اپنی اس میں تحریک آزادی میں جن کی ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں کمائی تھی، یہ تو وہ فیملیز رہتی ہیں. لیکن یہاں کے بیچ دیا جاتا ہے کراچی کے مینڈیٹ کو، کبھی کہیں بیچ دیا جاتا ہے، کبھی کہیں بیچ دیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے، اور ایم کی پیپلز پارٹی کو سوٹس، ہر وہ چیز جو خریدی جا سکے پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے، اور جس کا سودا ہو سکے جہاں ممکن نہیں تھا وہاں انہیں سوٹ کر گیا. سر جی ڈی اے کے بارے میں آپ کی بھی بات ہوئی تھی، اور آپ نے بلکہ ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ پہ بھی کہا تھا کہ آپ کو وہ دھوکہ نہیں دیں گے. تو آخری لمحے کیوں دھوکہ دیا؟ کیا اتحاد کمزور ہو گیا تھا؟ یقین دہانی جو تھی آپس میں، رشتے کمزور پڑ گئے تھے. اور اس کے بعد پھر جو مرزا صاحب ہے، مرزا صاحب کی تو ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی بنی نہیں ہے، اب وہ ساتھ کیسے بیٹھیں گے سر؟ دیکھیے میری یونس سائنس سے بات بھی ہوئی تھی. میں آج بھی جی ڈی اے کو، پیر صاحب پگارا فیملی کو، جی ڈی اے کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم اگر کوئی ایک گلاس بھی پانی کا پلا دے تو ہم اس کے لیے برائی نہیں کرتے. لیکن آج کل کے حالات میں مجبوریاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی مجبوری ہوگی ان بیچاروں کے لیے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی. نہیں تو مجھے پورا یقین ہے، ایک ہفتے پہلے بھی یونس سائی نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اویلیبل ہو گے چیف منسٹر کے لیے. میں نے کہا جی میں بالکل، جب میں نے خط لکھ دیا جب یہ بلائیں گے تو اویلیبل ہوں گا. کہیں گے ٹھیک ہے، میرے آپ ہی ہمارے وہ پہلے سے تھے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں پھر بھی رواداری پہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ پریس کانفرنس کی، نہ انہوں نے زبان سے اعلان کیا، گو کہ ان کی پارٹی نے اعلان کیا. لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری ہے آج کل کے حالات میں. بس جتنا ساتھ دیا میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں. الٹیمیٹلی کوئی مجبوری ہوگی
یہ کٹھے اس طریقے سے ان کا آخری وقت میں 15 دن کی اپوزیشن لیڈرشپ سب کو لگا ہے کہ اب 7 تاریخ کو اجلاس ہے, 12 تاریخ کو آخری دن ہے ہمارا, 3 دن کے لیے ہماری بہن رانا انصار باجی کا میں آج بھی باضابطہ کہتا ہوں, اچھی خاتون ہے, اچھا نام ہے, پرسنالٹی ایک اچھی خاتون, میں ان کی بڑی بہن کی طرح عزت کرتا ہوں, تو ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں چلے آپ کے چینل کے تھرو رانا انصار باجی کو. لیکن بات یہ ہے کہ ان بیچاریوں کو بھی دکھانے کے لیے, ایک فیس اپنا اچھا رکھنے کے لیے, یعنی کہ آپ قبول کرتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے, آپ قبول کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں وہ تو جب ووٹ کر دیے اور میجورٹی 38 ووٹ ان کو ہو گئے تو پھر میں قبول کروں نہ کروں وہ تو ہو گئے, لیکن جو طریقہ اگر اس میں وہ دودھ میں مہنگی نہ ڈالی جاتی, اگر یہ ایم کیو اور جی ڈی اے مل کے بنا لیتے, ٹی پی ایل پی کو راضی کر لیتے, تو پھر ایک سیاسی وہ لگتا کہ ٹھیک ہے جی میجورٹی نے کر دیا. اب اس میں پی ٹی آئی کے گندے انڈے, ہمارے لوٹے, ہمارے غدار وہ شامل کر دیے. مطلب ہے کہ ہر گندا کام میں جس پی ٹی آئی کا کچرا ضرور شامل ہوگا. ادھر بھی جو ہمارا کچرا تھا جنہوں نے ہمیں چھوڑا, آج میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آئے ہو نا, جس پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے چلو آپ لوگ چلے گئے, لیکن ووٹ تو نہ کرو نا. انہوں نے اپنی سیاسی تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک لی. اگر کہیں کوئی بیک اینڈ میں کوئی راستہ کسی کو وہ بھی نہیں بچایا اس کے لیے. بیسیکلی ان لوگوں نے بھی اپنے ساتھ زیادتی کی, اور اس کو بھی رانا انصار کی نامزدگی کو بھی اباجی کی انہوں نے خراب کر دیا, چونکہ میں پی ٹی آئی کا ووٹ ڈال کے ایک غلط ہو گیا. اگر جی ڈی اے, ایم کیو ایم, ٹی ایل پی مل کے جتنے بنتے کر دیتے, اور ایک رولز کے اندر یہی ہے ہمارے, لیکن سمجھ سب کو آ رہا ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی کیوں اتاری گئی ہے. آخری وقت میں سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھاگتے چور کی لنگوٹی جو پکڑی ہے 12 دن کی جو اپوزیشن لیڈرشپ, اس کے پیچھے بہت بڑا دھندا ہے, اور جو کہ اس کے لیے ہوگا. اور اچھا ٹھیک ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, ہم نے اپنی کوشش کی, ہم نے بات کی, لیکن شاید اس میں قدرت نے بھلائی رکھی ہو. میں مطمئن ہوں ٹھیک ہے وہ بن جائیں, جو کرنا ہے انہوں نے کریں. میں ٹھیک ہے میرے حق میں شاید بہتر نہیں ہوگا, شاید یہ بہتر ہے. شیخ صاحب آپ کے دور میں بھی تو پارلیمانی لیڈر جو تھے سندھ اسمبلی کے تبدیل ہوتے رہے, یعنی کہ پہلے خرم شیر زمان, اس کے بعد پھر فردوس نقوی صاحب, پھر آپ, تو مطلب تبدیلی تو ہوتی رہی, تو اس میں اچنبے کی کیا بات ہے سر ابھی اگر تبدیلی ہو گئی تو؟ ود ان پارٹی کوئی تبدیلی کس وقت کر لے اس کا حق ہوتا ہے. ایم کیو ایم میں بھی تبدیل ہوتا ہے, ہر پارٹی میں تبدیل ہوتے رہتا ہے. ہماری پارٹی کا نوٹیفیکیشن ہو نا, وہ تو 12 دن پہلے اپوزیشن لیڈر کو پی ٹی آئی, ہمیں ہمارا پارلیمنٹری لیڈر کو ایم کیو ایم کے کہنے پہ تبدیل تو نہیں ہوتا تھا, پیپلز پارٹی کے کہنے پہ تو نہیں ہوتا تھا. یہ تو پی ٹی آئی کے لوٹوں کے ووٹ لے کے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا, اس لیے اعتراض ہے اس کے اوپر. لیکن اور سب کو نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی کہ 12 دن پہلے گورنمنٹ جانے کے 15 دن پہلے یہ اپوزیشن لیڈر کیوں بنایا گیا, جب ایک اپوزیشن لیڈر موجود تھا اور اس نے خط بھی لکھ دیا تھا کہ آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم. اس میں سندھ حکومت مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی, مجھ سے بھاگنا چاہتی تھی. انہیں پتا تھا کہ حلیم عادل شیخ ان کی جگہ پہ آگے بات نہیں کرے گا, ان سے ڈیل بن جائے گی, منسٹر رکھ لیں گے, منسٹر لگانے کے ایک نظام ہے پورا. تو آئی ہیو نو کرس, اور ہم پارلیمنٹ لیڈر وغیرہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. سر اطلاع یہ بھی تھی کہ جیسے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا کوئی اقدام اٹھایا جائے گا تو آپ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک آئینی درخواست دائر کی جائے گی سندھ ہائی کورٹ میں کہ اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں دوسرا اپوزیشن لیڈر کیسے آ سکتا ہے. تو وہ فیصلہ کیوں نہیں کیا آپ نے آگے, یعنی کہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے ایشو یہ ہے, انہوں نے یہ جو لاٹھی سے کیا, ڈنڈے سے کیا, کیسے کیا, ڈیل سے کیا, لیکن ایک میجورٹی کے سائن کرا لیے جو کہ کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے 9 لوگوں کو جا کے چیلنج کریں, لیکن 15 دن رہ گئے ہیں, کریں گے ان کے خلاف ہم, لیکن یہ ہے کہ 15 دن میں اتنے درخواست نہیں منظور ہونی, کیا فیصلہ ہونا ہے, مطلب 10 سال ریئلسٹک ہونا چاہیے ہمیں نا. بات یہ ہے کہ یہ جب ایک میجورٹی ووٹ نے کسی کو عدم اعتماد کرتے تو ہٹ جانا چاہیے. تو اس کے اندر اگر یہ ووٹ نہ کراتے 38 اور بغیر اس کے آئیز نوز کرتے تو ہم ضرور جاتے, لیکن جب انہوں نے ووٹ لے لیے, وہ ڈنڈے سے لیے, کیسے لیے, ٹھیک ہے کریں, آگے بڑھیں. تو ہمارے لیے دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, وزارت اعظم ہم نے چھوڑ دی اصولوں پر, 2 حکومتیں ہم نے چھوڑ دی اصولوں پر, قومی اسمبلی ہم نے چھوڑ دی اصولوں پر, انقلاب کے لیے, تبدیلی کے لیے, اپنے نظریے کے لیے, رول آف لا کے لیے, ملک میں انصاف کے لیے, ملک میں تبدیلی کے لیے, برابری کے لیے. تو یہ سیٹ بھی چلی گئی اپنے اصولوں کے اوپر, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ریئل حقیقی اپوزیشن ہم ہی ہیں. یہ آج بھی سب کو پتا ہے کہ حقیقی اپوزیشن سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, گورنمنٹ ان ویٹنگ, سوری حقیقی اپوزیشن تحریک انصاف ہے, اور گورنمنٹ ان ویٹنگ از پی ٹی آئی انشاءاللہ ان سندھ اور آل اوور پاکستان.
تو سر ان کے خلاف جو لوٹے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی پالیسی کے خلاف آپ کے ایم پی اے تھے انہوں نے ووٹ جا کے دوسری جگہ دیا, ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ جس طرح کونسل ممبران جو تھے انہوں نے جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی آپ کی مرضی کے مطابق یا پارٹی پالیسی کے مطابق انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا تو ان کو پارٹی سے نکالا, تو ان کو اب کب نااہل کروائیں گے, کب ان کے خلاف کارروائی دیکھیے ہوگی؟ جی, یہ پہلے ہی پارٹی سے اپنی یہ سب ویڈیو دے چکے تھے, پریس کانفرنس کر چکے تھے, تو خود اپنے آپ کو پارٹی سے نکال چکے ہیں. بنیادی ممبرشپ آئندہ کے لیے پکا اسٹیمپ لگانے کے لیے بنیادی ممبرشپ ختم, نوٹیفیکیشن نہیں, خود کہہ چکے ہیں نا پارٹی سے جا رہے ہیں, سیاست ہی چھوڑ دی تھی تو وہ نوٹیفیکیشن نکل جائے گا کبھی. لیکن ایسے لوگوں کے لیے, اور کل کے بعد تو بالکل میں نے کہا نا سیاسی تابوت میں آخری کیل بھی انہوں نے ڈرس کر کے ٹھوک دی. اب آئندہ کیا کہتے ہیں کہ ڈور کلوز دے, اور یہ نکل بھی جائیں, نکلے ہوئے ان کا ہے ہی نہیں. شیخ صاحب پارٹی سندھ میں کتنی رہ گئی ہے, کیونکہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو سائڈ پہ ہو گئے, اور آپ ہیں, نقوی صاحب ہیں, اور کتنے لوگ رہ گئے؟ دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سب کو, ہم وی آر نتھنگ. ہم جسٹ چیزیں ادھر سے ادھر رکھنے والے ہیں, چیزیں جو اکٹھے کرنے والے ہیں, موتی اٹھا کے تسبیح میں پرونے والے ہیں. موتی کسی اور کے ہیں, ہم نے تسبیح میں پرو کے دے دینا ہے. عوام اور قوم ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے عمران خان کے ساتھ. چہرہ آپ بھی کل آ جائیں, آپ کو کام لگ جائے گا, آپ کے اس میں آ جائیں گے. کوئی میرے ساتھ نہیں ہے, میں نقوی صاحب, کوئی رہے کوئی جائے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے, جتنے چاہے لے جاؤ. ابھی تک عوام کی محبت, عوام کا تعلق بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم لوگ, لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کے خلاف جو احتجاج تھا, ہمارے اچھے دنوں سے زیادہ, علی زیدی صاحب کے دنوں سے زیادہ سندھ کے شہروں میں احتجاج ہوا, چونکہ عوام, پاکستانی قوم کنیکٹڈ ہے تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ. بس وہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکا ابھی تک, وہ رشتہ چل رہا ہے. ہم لوگ تو ہیں, آج میں ہوں کل کوئی ہوگا, کسی کو وہ کہیں گی کل سے تو آپ صدر بن جائیں, لوگ آپ نے تو کنیکٹ کرنا ہے, لوگ موجود ہیں. پر اس وقت میں, مشکل وقت میں, یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رابطہ کرتے رہیں, تنظیمیں اپنی ٹھیک کر دیں, نیچے تک تنظیمیں لے جائیں. انشاءاللہ دیکھیں, جب بھی اللہ نے موقع دیا, ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے, اور پاکستان کی عوام سے امید ہے, اور حالات سے بھی امید ہے. کبھی ایسے حالات رہتے نہیں ہیں. بھٹو صاحب اور ایوب خان کا کوئی جھگڑا تھا, کیا تھا, کس لیول پہ تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب آئے, الیکشن جیتے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, ایک عرصے چلتا رہا. پھر سیاست بحال ہوئی, پھر 88 میں بینظیر صاحب آ گئیں, نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب نے بھیج دیا. اس کے بعد وہی جہاز پہ اس کو بھیجنا چلا گیا, پھر وہ آ گئے. میرا مطلب یہ قوم, یہ ادارے, ہم ایک ہی ہیں. اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اختلافات ختم بھی ہو جاتے ہیں. لازمی بات ہے, پاکستان نے بھی انشاءاللہ یہاں رہنا ہے, قوم نے بھی یہاں رہنا ہے, سیاست دانوں نے بھی یہاں رہنا ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہاں رہنا ہے, اداروں نے بھی یہاں رہنا ہے, اور ہم ایک قوم ہیں. ہوتے ہیں برتن کھڑکتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور ہمیشہ پہلے بھی ہے نا. کوئی کسی کو سمندر میں نہیں پھینک سکتا نا, کوئی نہیں پھینک سکتا. الٹیمیٹلی اللہ کرے وہ وقت قریب آ جائے کہ ہمیں سب کی ایک دوسرے کی بات سمجھ آ جائے, ہم ایک دوسرے سے بات کریں, سمجھیں, چیزوں کو حل کریں, چیزوں کو حل کر کے ڈسکشن طلب جو میٹرز ہیں ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں, اس پہ بڑھیں اور آگے بڑھیں. تو یہ نہیں ہے کبھی خدا نہ دنیا اس دن ختم ہوگی جس دن قیامت آئے گی, جس دن ایٹم بم مار دو تو ختم ہوگی. جب تک ایٹم بم نہیں مارا جا رہا سب موجود ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سر لیکن اصل بات اس وقت کے اوپر دیکھیں, وقت کے اوپر جو کھڑے لوگ رہ جاتے ہیں انہیں تاریخ میں لوگ یاد رکھتے ہیں. جو مورخ سب لکھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. بڑے بڑے نام تھے, ہمارے ساتھی تھے, بڑے نام, ہم تو بڑے پیچھے ہوتے تھے, بیک بینچر تھے. آج وہ فیس نہیں کر سکتے اپنی فیملیز کے اندر. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہے عزت سے بندہ گزارے. یہ نہ ہے کہ جی اچھے وقت میں, غیرت مند لوگوں کا کام نہیں ہے کہ اچھے وقت میں, برے وقت میں کسی کو چھوڑ جائے. اچھے وقت میں بندے نے رستہ الگ کرنا ہے کر لے. کسی پہ بھی اگر پارٹی پہ, کسی پہ, دوست پہ, ساتھی پہ اس وقت چھوڑنے والے مطلب بغیرت بے شرم کہلاتے ہیں. لوگ انہیں عزت نہیں کرتے. بے شک وہ کام جن کے ہاتھ میں وہ بھی عزت نہیں کرتے. ان کی تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جو کھڑے رہتے ہیں. شیخ صاحب, لوگوں نے ماتھے پہ گولی کھانے کے بھی دعوے کیے, بہت سارے دعوے ہم نے دیکھے, لیکن آپ کو بھی اب سننے کو ملتا ہوگا جہاں پر بات ہوتی ہے یہ کہ الیکشن ہوگا, کب ہوگا, لیکن وہاں کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو تو لسٹ سے نکال دو. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی لسٹ سے نکل چکی ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا, ہمارا نصیب ایسا کہ ہمیں کوئی لسٹوں سے نکلنا ہے تو ہم نکل جائیں گے, لیکن ایسا ہے نہیں. اور کسی بھی لسٹ سے نکال دے, عوام کے دلوں سے کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا. عوام کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا, نہ عوام کے دلوں سے کوئی نکل سکتا ہے. اور یہ چیزیں میں نے جیسے بتایا آپ کو, یہ لسٹوں کی نکالنے کی باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں.
لیکن ایک وقت آتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ عوام اور عمران کا رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا. جس دن تک عوام اور عمران کا رشتہ موجود ہے اس دن تک کوئی لسٹ بنے کوئی لسٹ کٹے، میں تو امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. سر ہم بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونے میں جو کردار ادا کر سکے ضرور کریں گے. چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، ہوں گی انشاءاللہ ضرور ہوں گی. شیخ صاحب آپ کا سیاست میں اتنا ہمارا رپورٹنگ کا تجربہ نہیں ہوگا جتنا آپ کا سیاست میں تجربہ ہے. لوگوں میں پرسپشن ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے پھر پوری پارٹی سلامت ہے اور بالکل اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن بھی لڑے گی، سب کچھ کرے گی. تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ ہے ہی نہیں. پارٹی اس عمران خان اس پی ٹی آئی، قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، قوم کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اور اس قوم کے درمیان میں ابھی تک کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے وہ ایک سچا، نیک، دلیر، محب وطن، سچا پاکستانی ایک لیڈر ہے، اس لیے قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت آئے گا جو نہیں کھڑے وہ بھی ساتھ آ جائیں گے اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. امید انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن جو -1 -2 -3 کچھ بھی نہیں ہے. مائنس عمران دیر از نتھنگ مائنس عمران، الحمدللہ پلس عمران تو ہے، مائنس عمران کچھ نہیں. شیخ صاحب آخری سوال ہے کیونکہ میں نے آپ کا ٹائم بہت لے لیا. آخری سوال یہ ہے کہ پولیس نے چالان پیش کیا تھا 9 مئی کا، اس میں ریڈ پینٹ سے نہیں لکھا، یعنی کہ مفرور پولیس قرار نہیں دیتی، لیکن عدم گرفتار قرار دیا ہے آپ کو بھی، راجہ اظہر صاحب کو بھی، بے شمار خرم شیر زمان وغیرہ وغیرہ کو. تو عدالت نے اب تک وارنٹ نہیں نکالے. اب سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ عدالت نے منع کر دیا پولیس کو کہ عدالت کو یعنی کہ ایڈوانس میں انفارمیشن دیے بغیر حلیم عادل شیخ کو نہ صرف کسی مقدمے میں گرفتار کرنا ہے بلکہ این پی او کے تحت بھی بند نہیں کرنا. تو آپ پھر کب منظر عام پر آ رہے ہیں؟ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ پہاڑوں پہ کہیں چھپے ہوں گے، کہیں کسی گھر میں ہوں گے، ماشاءاللہ آپ بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں سر. تو کب منظر عام پر آ رہے ہیں سر؟ آپ کو کیا پتا پردے کے پیچھے کوئی پہاڑ ہے، کوئی غار ہے، کوئی ریت کا ٹیلا ہے، کوئی آپ کو کیا پتا پردے کے پیچھے بلو پردے کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا. نہیں سر بات یہ بالکل ہے کہ انشاءاللہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے وکلا کو فیصلہ بھیج دیا ہے. وکلا کی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ کنسلٹ کرے گی، اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کروں گا اور انشاءاللہ عنقریب آپ سے ہائی کورٹ کے روسٹر پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو کوئی مفاہمت کا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تاثر ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ ہاتھ پاؤں اور آپ کے جو ہے ہاتھ لمبے بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں کافی. تو جو پارٹی مشکلات میں ان کے لیے مفاہمت کا کام آپ کر سکتے ہیں مرزا نام بنانے کے بعد؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارا چیئرمین بار بار ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پہ پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ مفاہمت کے کردار کی تب دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب کہیں ڈیڈ لاک ہو، کوئی دیوار کھڑی ہو، کوئی وہ تو خود خان صاحب مفاہمت آگے بات چیت کے ذریعے آگے راستہ نکالنے کو تیار بیٹھے ہیں. جب چیئرمین تحریک انصاف خود پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مینس کہ اس بیک لاک جو ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ان کے فیصلے میں سب ہم ساتھ ہیں. دیگر لوگ تو کردار تب ادا کریں جب کوئی نہ ہو، نہ تو ہے نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کیونکہ قوم ابھی تک کھڑی ہے، قوم نہیں ہٹ سکی، امیدوار ہٹ گئے، ووٹر نہیں ہٹ سکا، سپورٹر نہیں ہٹ سکا. اس لیے اتنی بڑی قوم 25 کروڑ کا پاکستان ہے، یہ ان سے ہٹ کے چیزیں نہیں ہو سکتی. پاکستان آگے نہیں چلے گا. یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جتنے اکٹھے کر لو، اس 1.5 سال میں عذاب، مہنگائی، تباہی، بربادی، بجلی کو دیکھیں ہفتے ہفتے میں بڑھ رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں، بجلی، گیس، لوگوں کی روٹی حرام ہو چکی ہے. دیکھیں سب چیزیں چل جاتی ہیں، تقریریں چل جاتی ہیں، بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ مل رہی ہو، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہو، تو چیزوں نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. یہ ہمارا کامل یقین ہے. اور جو لوگ بھی دن میں 5 دفعہ سجدے میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیتے ہیں، ان کا یقین کامل ہوتا ہے. اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں سے پاک کیا ہوا ہے. وہ ذات بڑی ہے، اسی سے ڈرتے ہیں. عزت اس کے پاس ہے، ذلت اس کے پاس ہے، رزق اس کے پاس ہے، زندگی اس کے پاس ہے، موت اس کے پاس ہے. اگر ذلیل ہونا ہوگا تو ہو جائیں گے، قبر میں جانا ہوگا چلے جائیں گے، بھوکے رہنا ہوگا ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نہیں دینا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے انسان اللہ سے ڈرتا رہے، آگے کی اچھی دعا کرتا رہے. بالکل ہی مشکل دن ہے، کوئی اچھے دن نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے ورکرز بیچارے
150 सिंध की जेल में है, 10,000 लोग पूरे पाकिस्तान की जेलों में है, उनसे पूछो तो सही उन पर क्या गुजर रही, क्योंकि जेल तो मैंने गुजारी है ना। आपको पता है ना कि मैं किस सेल के अंदर था, पता ही होगा जी जी आपको बिल्कुल सर। किस सेल में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हंसता बोलता आता था आपके पास उस वक्त भी। तो चूंकि शायद वो अल्लाह ताला ने हमारे हक में लिखी हुई थी, हमारे कोई होंगे ऐसे काम जिसको अल्लाह ताला यही ठीक करना चाह रहा हो। दोज़ख से अज़ाब से बेहतर है यहीं एक सजा मिल जाए तो भी अल्लाह का करम है। तो इंशाल्लाह हमें हम पूरी उम्मीद है चीजें ठीक हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात भी होगी जल्दी। सर पीपल्स पार्टी के लिए कोई पैगाम जाते आते हैं? मैं कहता हूँ 15 साल में आपने सिंध को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। काश कि सिंध के अवाम अपना फैसला आपके बारे में अपनी गलियों को, रोडों को, रस्तों को, अस्पतालों को, स्कूलों को देख कर करें। और सिंध पीपल्स पार्टी में तो वो मैं नहीं समझता कि अगली दफा वो आ पाएंगे। अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाते हैं तो कहते हैं आई सिंध में भी पीटीआई। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।